نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی حدیث صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ قرابت دار اور رشتہ دار ہیں. ان لی قرابتن، لیکن ان کا معاملہ ہمارے ساتھ عجیب ہے. اصلہم ویقطعونی وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جو شکایت کی وہ یہ ہے کہ میرے قرابت دار بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، چچا ہیں، چچے کے اولاد ہیں، یعنی اس قسم کے قرابت دار، ماموں ہیں، خالہ ہیں، ماموں کے بچے ہیں، خالہ کے بچے، یہ اس طریقے سے قرابت دار ہیں، یا ایسے جو چاہے خاندانی رشتے ہیں یا سسرالی رشتے ہیں، یہ دو رشتے جو ہوا کرتے ہیں. تو میرے کچھ قرابت دار ہیں، میں ان کے ساتھ تو صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن وہ ہمارے ساتھ اس کے بالکل برعکس، مطلب ہم سے دور بھاگتے اور قطع رحمی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ احسان سے پیش آتا ہوں، میں ان کے سے مسکرا کر کے بات بھی کرتا ہوں، میں انہیں دیتا بھی ہوں، میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں، میں ان کے سکھ دکھ میں شریک بھی ہوتا ہوں، لیکن ان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ ہمارے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں. اسی طریقے سے وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کی تمام تکلیفوں کو برداشت کرتا ہوں، ان کی تمام نازیبہ حرکتوں کو برداشت کرتا ہوں، میں حلم سے کام لیتا ہوں، لیکن وہ لوگ یجہلون علیہ، وہ جہالت کی باتیں، جہالت سے، بے وقوفی سے اور ظلم زیادتی سے کام لیتے ہیں. میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجیہ انہیں دی ہے وہ دو باتیں ہیں. کاش کہ ہم لوگ اس فتنے کے دور میں اس کے اوپر عمل کر لیتے. آج جب کہ الامان الحفیظ، صلہ رحمی ایک مفقود چیز ہوتی جا رہی ہے، قطع رحمی ایک ظاہرے کی شکل اختیار کر لی ہے، آج ہمارا معاملہ اپنی قرابت داروں کے ساتھ عجیب اور غریب ہے. ہم اسی کے ہاں جاتے ہیں جس سے ہمارا کوئی فائدہ ہے، ہم اسی سے ملتے ہیں جس سے ہماری کوئی مصلحت منسلک ہے، ہم اسی کو دعوت دیتے بلاتے ہیں جو ہمیں دعوت دیتا اور بلاتا ہے. لیکن للہ فی اللہ یہ چیز آج مفقود نظر آ رہی ہے. بلکہ کتنے لوگ ہوں گے، ہم میں کا ہر شخص اپنا جائزہ لے تو آج سال بھر ہو گئے ہوں گے، 6 سال ہو گئے ہوں گے، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، ہم نے ان سے بات نہیں کی ہوگی. آخر یہ کیوں؟ یہ فتنے کے دور میں یہ چیز آج ظاہرے کی شکل اختیار کر لی ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توجیہ دی؟ آپ نے فرمایا اولاً تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے. گویا کہ تم ان کے منہ میں، ان کے منہ پر، ان کے چہرے پر گرم راکھ جھونک دے رہے ہو، یعنی گویا کہ تم ان کو رسوا کر رہے ہو، تم انہیں تکلیف دے رہے ہو. تمہیں تکلیف نہیں دے رہے، یہ تکلیف جو تمہیں مل رہی ہے اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہارے کتنے درجات بلند کر رہا ہے اور انہیں کتنے نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے. تم یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تمہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے. دوسری چیز جو زیادہ قابل غور ہے، اگر تمہارا یہ معاملہ ان کے ساتھ رہا، تم ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے رہے، حسن سلوک کرتے رہے، ان کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے، یہ تینوں چیزیں، تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار رہے گا. ان کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی. انہیں جو کچھ بھی وہ کرنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس، تمہارے ساتھ ایک مددگار رہے گا. بلکہ اس کا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ تم جو کام بھی کرنا چاہو گے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے گا. تجارت کے لیے جاؤ گے، دکان کھولو گے، اللہ تعالیٰ گراہک بھیجے گا، اس میں برکت ہوگی. کسی آفس میں کام کے لیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ چونکہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف ایک مددگار ہے، تمہارا کام اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. کوئی بھی کام کرنا چاہو گے، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار تمہارے ساتھ ہوگا. تو یہ حدیث
میرے ساتھیوں بڑی اہم ہے، کاش کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں اور ہم اس عظیم نیکی جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے، جو جنت میں جانے کا سبب ہے، جس کا توڑنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمر کے اندر مال میں برکت عطا فرماتا ہے، کاش کہ ہم اس کے اوپر توجہ دے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔